زرتاشا کی آنکھ دوپہر میں کھلی تھی۔ گھڑی پر 12 بجتے دیکھ اس کی آنکھیں جھپاک سے کھل گئی تھی۔ اس کے واپس گھر جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ ہولے سے زمان کی بازو اپنے پیٹ سے ہٹاتے وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ شاور لیتی اپنے بالوں تولیے سے صاف کرتی وہ زمان کو اٹھانے آئی تھی تاکہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے۔ زمان اٹھے، مجھے گھر چھوڑ آئے۔ زرتاشا نے یزدان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ زمان کی قربت میں بتائے لمحے یاد کرتے زرتاشا کے گالوں پر گلال بکھر گیا تھا۔ کچھ دیر اور سونے دو۔ زمان اس کا ہاتھ پکڑتا لبوں سے لگاتا نیند میں ڈوبی آواز میں بولا تھا۔ زرتاشا اس کی ادا پر مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ ایسے اٹھنے والا نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ زمان کی گرفت سے نکالتے زرتاشا نے اپنے گیلے بال اس کے چہرے پر جھٹکے تھے جس سے پانی کی بوندیں زمان کے چہرے پر گری تھی۔ زمان نے بگڑتا اٹھا تھا۔ یار تھوڑی دیر اور بچ جاؤ، وہ منہ بناتا بولا تھا۔ آپ جانتے ہیں نمورے نے مجھے مشکل سے اجازت دی ہے، پلیز مجھے چھوڑ آئے، وہ انتظار کر رہی ہوں۔ زرتاشا زمان کے قریب آتی بولی تھی۔ زمان انگڑائی لیتا بیڈ سے اٹھتا اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا خاموشی سے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ زرتاشا کو لگا رہا تھا وہ اس سے خفا ہو گیا ہے، اور یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی جب زمان اسے بنا بات کیا خاموشی دے گھر چھوڑ آیا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ مورے کو اپنے آنے کی خبر دیتی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ زمن قاسم کے ساتھ بحفاظت بہاولپور پہنچ گئی تھی۔ سارے سفر کے درمیان اس نے ایک پل بھی آنکھ بند نہیں کی تھی، جبکہ وقفے وقفے سے خان بھی اس کی خیریت دریافت کرتا رہا تھا۔ خان پہلے ہی نیناز بیگم کو زمل کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھتی زمل پر قاسم کے آنے کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ لاونج میں صوفے پر بیٹھی وہ تسبیح کر رہی تھی جب زمل قاسم کے ہمراہ لاونج میں داخل ہوئی تھی۔ مورے یہ خانم ہے، قاسم نے تعارف کروایا تھا۔ نیناز بیگم کے اشارہ کرنے پر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ زمل نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تھا۔ نیناز بیگم اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے امید نہیں تھی۔ خان کی پسند اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ نیناز بیگم اس کو باپردہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ زمل نے نروسی سمائل انہیں پاس کی تھی جو نقاب کی وجہ سے نیناز بیگم نہ دیکھ پائی، مگر وہ دور سے ہی اس کی گھبراہٹ کا اندازہ لگا چکی تھی۔ تم آرام کرو زمل، جب اٹھو گے پھر بات کریں گے۔ نیناز بیگم اس کا ماتھا شفقت سے چومتی اسے اوپر والے فلور پر موجود خان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ زمن کی آنکھیں ایک عرصے بعد ایسی شفقت پر بھیگ گئی تھی۔ لگاتار سفر سے تھکی زمن فجر کی نماز ادا کرتی سو گئی تھی۔ ہسپس خان زمل کے جانے بعد اپنے سب وفادار آدمیوں کے ساتھ شیر خان کو برباد کرنے میں سرگرم ہو گیا تھا۔ عدنان بھی پشاور پہنچ گیا تھا اور اب عدنان بھی وہاں موجود مختلف خفیہ شراب منشیات اور اسلحے کے رڈوں کو کیسے تباہ کیا جائے ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا تھا۔ کام بہت باریکی اور دھیانی سے کرنے والا تھا، کیونکہ ان رڈوں اور جگہوں کی خبر زیادہ لوگوں کو نہیں تھی۔ عدنان، مجھے شیر خان کے سارے رڈوں کی ڈیٹیل رات تک چاہیے، اور عدنان، مجھے شیر خان کے موبائل تک رسائی چاہیے۔ اس کے سارے کنٹیکٹ ڈیٹیلز اور میسیجز اور انفارمیشن ساری مجھے 3 گھنٹے کے اندر چاہیے۔ خان دونوں کو کام سونپتا اپنا موبائل لیتا 20 منٹ سے نکلا تھا۔ اس نے زمل کو کال ملائی تھی، مگر دوسری جانب سے کسی نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ اپنا ماتھا مسلتے خان نے مورے کو کال ملائی تھی، جنہوں نے پہلی ہی بیل پر کال رکھا لی تھی۔ مورے کیسی ہیں آپ؟ زمل آپ کے پاس پہنچ گئی۔ خان نے اپنا لہجہ ہر درجہ نارمل رکھتے پوچھا۔ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، اور زمل بھی بخیریت پہنچ گئی، کافی تھکی ہوئی تھی۔ اب تمہارے کمرے میں سو رہی ہے، اور ماشاءاللہ میرے بیٹے کی پسند بہت پیاری ہے۔ انہوں نے زمل کی تعریف کی تھی۔ اس کا خیال رکھیے گا۔ مورے اور نبی میں گھر کی سیکیورٹی ڈبل کروا رہا ہوں، کچھ بھی غیر معمولی محسوس کرے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مورے سے بات کرتے خان کو سکون مل رہا تھا۔ کیا کرنے جا رہے وہ خان؟ مورے نے پوچھا، اور اس کی باتیں انہیں ڈرا رہی تھی۔ وہی جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا مورے، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولا تھا۔ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ خان اپنی طرف آتے اپنے آدمیوں کو دیکھتا فون بند کر دیا تھا۔ سر 3 اڈوں کا پتہ چلا ہے جہاں سے منشیات اور اسلحہ پیٹیوں نے بند کر کے مختلف جگہوں پر بھیجے جاتے ہیں۔ اب دیر کس بات کی ہے، تینوں جگہوں کو اڑا دو۔ خان سر لہجے میں بولا تھا۔ وہ لوگ سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ لگاتار 2 ہفتوں سے وہ مسلسل مصروف تھا۔ شیر خان کے رڈوں کو ٹھپ کروانے پر یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شیر خان نے ترقی کرنا شروع کیا تھا، اور اب وہی تباہ ہو رہی تھی، جبکہ دوسری جانب شیر خان آگ بگولا ہو رہا تھا۔
چال تو وہ بھی چلنے والا تھا، مگر ایک خاص وقت پر فلحال وہ خون کی گھونٹ بھرے بیٹھا تھا، ورنہ خان کو پچھلے ہفتوں سے کئی بار مروانے کی کوشش وہ کر چکا تھا۔ اسفل کی ٹانگ میں جو گولی لگی تھی، اس سے اب وہ کافی حد تک صحت مند ہو گیا تھا، بلکہ اس نے شیر خان سے صلح کرنے میں بھلائی سمجھی تھی۔ اسفل اس کے پاس ہی بیٹھا تھا جب شیر خان اس سے کروفر انداز میں بولا تھا، اسفل تمہیں یقین ہے تمہارے آدمی صحیح سے کام کر دے گے؟ سگار پیتے اس نے اسفل سے پوچھا تھا۔ انہیں بس ہمارے حکم کا انتظار ہے، وہ لوگ دھاڑ لگائے بیٹھے ہیں، اسفل اپنے دانت دکھاتا بولا تھا۔ اگر ان سے کام نہ ہو پایا نا تو تمہیں انہیں اوپر پہنچانے میں دیر نہیں کروں گا۔ اسفل کو دھمکی دیتے وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پس 2 ہفتوں سے زیادہ گزر چکے تھے۔ زمن کو بہاولپور آئے ہوئے اس دوران ایک بار بھی خان کا فون نہیں آیا تھا، جبکہ اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ زمن پریشان سی اس کے لیے دعائیں کرتی، زرتاشا اور مہناز بیگم کے ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی تاکہ اس کا دھیان بڑھ سکے، لیکن خان کی فکر اسے ہر وقت لاحق رہتی تھی۔ مہناز بیگم اسے کئی بار سمجھا چکی تھیں، مگر اس کے دل کو خان سے بات کیے بغیر کہاں سکون ملنا تھا۔ انہی دنوں میں زرتاشا کی بھی طبیعت خرابی کی وجہ سے مہناز بیگم مزید پریشان تھی، جبکہ دوسری طرف زرتاشا الگ پریشان تھی۔ وہ جب سے زمان کے گھر سے آئی تھی، اس کے بعد سے اس کا رابطہ زمان سے نہیں ہوا تھا۔ مان سے بھی وہ پوچھنے سے کترا رہی تھی، اور کچھ دنوں سے وہ یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن سے طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ بھی یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اسے اپنی طبیعت کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلسل کے اور چکر کیوں آ رہے ہیں، اسی ڈر سے وہ چیک اپ کروانے بھی نہیں جا رہی تھی۔ مہناز بیگم زرتاشا کی طبیعت کو دیکھتے اسے زبردستی شام کو ڈاکٹر پاس لے گئی تھی۔ زرتاشا کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے جن کا رزلٹ انہیں کل تک ملنا تھا۔ فرحان ڈاکٹر نے اسے کچھ میڈیسن دے دی تھی۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ زمن مہناز بیگم کے پاس بیٹھی انہیں اپنے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ جب لاونج میں خان کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھتے اس کے بے چین دل کو سکون ملا تھا۔ نورے خان کو دیکھتی خوش ہو کر اٹھی تھی۔ نورے سے ملتے خان کی نظریں زمن کی طرف اٹھی تھی اور اس کا وجود خان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کر گیا تھا۔ زمن نے اس کے قریب آتے دھیمی آواز میں سلام کیا تھا۔ اس کی شیر آواز خان کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ خان کو دیکھتے زمن کو اپنے پور میں سکون کی لہر اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، زمن نظریں جھکائے آہستہ سے بولی تھی۔ مجھے 1 کپ چائے چاہیے، رول نے لے لانا، زمن کو بولتا خان نورے کی طرف مڑا تھا۔ نورے زرتاشا کہاں ہے؟ اس کی کچھ طبیعت نہیں ٹھیک، وہ آرام کر رہی ہے، نورے نے شفقت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ خان سر ہلاتا اس سے بعد میں ملنے کا سوچتا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ زمن چائے لے کر جب کمرے میں آئی تھی تب تک خان فریش ہو چکا تھا۔ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ زمن کے پاس آیا تھا جو چائے ٹیبل پر رکھتی خاموشی سے کمرے سے جانے لگی تھی۔ مجھ سے ناراض ہو؟ زمن کی نرم و نازک کلائی تھامتے خان نے اسے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ میں بھلا کیوں ناراض ہوں؟ وہ خفا سی اسے اپنے دل کے قریب لگ رہی تھی۔ میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا، اس لیے رابطہ نہیں کر پایا تھا، اور مصروفیات بھی بہت زیادہ تھی، ٹائم نہیں ملا تھا۔ اس کی ٹھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے خان نے دوسرے ہاتھ سے اس کا دان سہلایا تھا۔ صحیح، آپ کو مجھ سے زیادہ ضروری کام ہو گیا۔ ایک میں ہی پاگل تھی جو آپ کی فکر میں پاگل ہو رہی تھی، وہ شکوہ کر نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ بہت زیادہ بولنے لگی ہو، خان نے اسے خاموش کرواتے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ زمن نے خاموش ہوتے اسے دیکھا تھا جو بولنا شروع ہوا تھا۔ یہ میرے دل سے پوچھو تمہارے بغیر اتنے دن کیسے گزارا کیا ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو 1 سیکنڈ بھی تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا، تم میرے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو خانہ۔ خان اس کے کان کی لو پر لب رکھتا گمبھیر آواز میں بولتا زمن کی ساری ناراضگی دور کر گیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا، وہ زور پڑتی نظریں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ خان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، زمن کے چہرے پر جھکتے وہ اس کی سانسیں خود میں بند کر گیا تھا۔ خان کے آزاد کرنے پر زمن اس کے سینے میں نیند چھپا گئی تھی، ناس کے کانوں سے دوا نکلنے لگا تھا اور دال کپ گئے تھے۔ اس کے گرد حصار ڈالتے خان نے اس کے وجود کی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ فسون فیض لمحوں نے خلل خان کے موبائل کی گھنٹی نے ڈالا تھا۔ زمن کو آزاد کرتے خان نے فون اٹھایا تھا۔ دوسری جانب کی بات سنتا خان فون بند کرتا زمن پاس آیا تھا۔ میرا انتظار کرو، میں 10 منٹ تک واپس آیا، یہاں ہی رہنا۔ زمن کی پیشانی چومتے بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے خان کمرے سے چلا گیا تھا۔
زمن خاموشی سے بیڈ پر بیٹھتی خان کے لٹنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ٹھنڈی چائے دیکھتے زمن نے گہری سانس خارج کی تھی۔ خان قاسم کی کال پر نیچے گیا تھا جو ہاسپٹل سے زرتاشا کی رپورٹس لے کر آیا تھا۔ زرتاشا کو مہناز بیگم کے ساتھ لاونج میں دیکھتا وہ اس کے سر پر رکھتے باہر گیا تھا، جہاں قاسم نے اسے خاموشی سے رپورٹس پکڑائی تھی۔ خان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے رپورٹس کھولی تھی۔ رپورٹس پڑھ کر بے ساختہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ رپورٹس لیتا وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا اندر گیا تھا۔ زرتاشا کے پاس آتے اس نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ خان کیا کر رہے ہو؟ اس کی پہلے ہی طبیعت نہیں تھی۔ مہناز بیگم سہمی ہوئی زرتاشا کو دیکھتے تیز زدہ خان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی بولی تھی، یہ اس کی کرتوت ہے، آپ بھی دیکھ لے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی رپورٹس مہناز بیگم کو پکڑائی تھی، جنہیں دیکھ کر ان کا رنگ فق ہوا تھا۔ مہناز بیگم نے غصے اور ملامتی نظروں سے زرتاشا کو دیکھا تھا جو رونے لگی تھی۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے سب سے بچا کر تمہیں ایک بار پھر زندگی جینے اور پڑھنے کا موقع دیا زرتاشا، اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا۔ خان کی غصے سے بھری آواز سن کر زرتاشا کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ لانا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کا سر جھکے، وہ روتے روتے دھیمی آواز میں بولی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ مہناز بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، وہ جو پہلے ہی نڈھال تھی، مزید پیری پڑ گئی تھی۔ کس کا گناہ لیے کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار بتایا تھا، ہر بار یاد دلایا زرتاشا تم کسی کے نکاح میں ہو، پھر بھی تم نے ایسا کیا؟ مہناز بیگم پیش میں بولی تھی، مورے ایسا نہ کہے، زمان سے ہی میرا نکاح ہوا تھا، میں صرف ان سے ہی ملی ہوں، وہ دبے دبے الفاظوں میں بولی تھی۔ زمان؟ تم زمان سے کہاں ملی تھی؟ خان نے حیرت سے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کے مطابق زمان ایک عرصہ پہلے ہی پاکستان چھوڑ کر جا چکا تھا۔ لالا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرا یقین کرے، وہ نم آنکھوں سے خان کو دیکھتے بول رہی تھی۔ زمن جو ٹھنڈی چائے کچن میں رکھنے آئی تھی پریشان ہو گئی تھی، وہ خاموش ہی کھڑی تھی۔ اس صورتحال میں اس نے بولنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ تم اسے کب کیسے اور کہاں ملی، مجھے سب کچھ بتاؤ اور اس شخص کے گھر کا ایڈریس بھی دو۔ خان اس کی حالت دیکھتا نرم پڑ گیا تھا۔ زرتاشا نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ خان غصے سے مٹھیاں بھینچتا زمان سے ملنے کے لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ مہناز بیگم زرتاشا کے جھوٹ کے بارے میں سنتی اس سے مزید ناراض ہو گئی تھی۔ مایوسی دے زرتاشا کو دیکھتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زمن نے روتی زرتاشا کو سہارا دیا تھا، اسے چپ کرواتی وہ اسے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ زمان کے گھر گیا تھا مگر ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا اور ان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا وہ واپس گھر آیا تھا۔ اس نے قاسم کو خان کو ڈھونڈنے پر لگایا تھا، جبکہ خود زرتاشا پاس گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ نہ کرتا وہ اندر داخل ہوا تھا، جہاں بیڈ سے ٹیک لگائے زرتاشا ضرب سی لگ رہی تھی۔ خان نے زرتاشا کے پاس بیٹھتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا زرتاشا، تم کم سے کم زمان کے بارے میں مورے کو ہی بتا دیتی۔ تمہارے اتنے بڑے قدم نے تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہے۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے کیوں کیا، لیکن امید ہے اب دوبارہ کبھی بنا بتائے ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی کو بتانا ضرور۔ تم نے اس دنیا کا اصلی چہرہ نہیں دیکھا، یہاں انسان کے روپ میں بھیڑیے بستے ہیں۔ وہ شفقت سے زرتاشا کو نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا جو مسلسل ہو رہی تھی۔ لالا مجھے نہیں پتا تھا وہ شخص ایسا کر کے کہیں غائب ہو جائے گا، وہ تو میری کال بھی نہیں اٹھا رہا، میری کیا غلطی ہے کہ میں نے اس شخص پر بھروسہ کیا؟ وہ ہچکیاں لیتی بول رہی تھی۔ اسے بام شکل چپ کرواتے خان نے اسے صلاح دیا تھا۔ شیر خان والا مسئلہ حل کرنے کے بعد وہ زمان کو سبق سکھانے کا سوچ رہا تھا۔ اپنا ماتھا مسلتا وہ زرتاشا کو آخری نظر دیکھ کر چلا گیا تھا۔ یزدان کام سے تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ اپنا کوٹ اتارتا وہ گھر میں داخل ہوا تھا، جب گھر کی خاموشی نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ جب بھی واپس آتا تھا زرش نادی ہوئی چلی آتی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ گڑبڑ کا احساس ہوتے وہ چوکنا ہوتا لاونج میں داخل ہوا تھا، جب سامنے کا منظر دیکھتے اس کی رگیں تن گئی تھیں اور دل جیسے لگ گیا تھا۔ وہاں 4 لوگ بن پکڑے کھڑے تھے، جبکہ ان میں سے 2 نے صوفے پر بیٹھے زرش پر بن تانی ہوئی تھی، جو روئی روئی آنکھوں نے خوف سمائے یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھتے یزدان کو کال دلا کر فون پکڑایا تھا۔ یزدان نے مٹھیاں بھینچتے موبائل پکڑا تھا۔ وہ اس وقت خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔
پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچو یزدان، ورنہ یہ لوگ تمہاری بیوی کا بھیجا پڑھانے میں دیر نہیں لگائیں گے، اور یہاں چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شیر خان کی آواز اس کی کانوں میں سور پھونک رہی تھی۔ اپنی مٹھیاں بینچ پہ وہ لب دبا کر فون بند کر گیا تھا۔ ہوشیاری کرنے کی کوشش نہ کرنا، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، وہ لوگ زرش کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولے تھے۔ ایک گن زرش پر تھی، جبکہ ایک شخص نے یزدان پر گن تانی ہوئی تھی۔ یزدان مجھے بچا لے، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا پلیز یزدان، زرش روتی ہوئی بولی تھی۔ یزدان نے بےبسی سے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولتے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں بچا لوں گا، اپنا خیال رکھنا، یزدان بھاری آواز میں بےبسی سے بولا تھا، جبکہ اس کی نظروں کے سامنے سے وہ اسے لے رہے تھے، اور وہ کچھ نہ کر پایا تھا۔ چند دن بہاولپور گزار کر خان واپس جانے والا تھا۔ اب کی بار اس کے واپس لوٹنے کے چانس کتنے کم تھے، وہ اس سے واقف تھا۔ وہ میناز بیگم کو اپنے ارادے کا بتا چکا تھا۔ اب بیگم کیے وہ واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ایک حسین زندگی جینا چاہتا ہوں، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو جلد لوٹ آؤں گا، وہ زمل کی طرف دیکھتا بے خیالی میں بولتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ زمل کا دل دیر سا گیا تھا۔ زمل نے لب کاٹتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں، جیسے اب واپس نہیں لائیں گے؟ زمل پریشان سی خان کو دیکھتی بولی تھی، جو اس کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ تم اپنا خیال رکھو، میں واپس آ جاؤں گا، اور زرتاشا کا بھی خیال رکھنا۔ اب سارے کام نپٹا کر ہی زرتاشا سے بات ہوگی، وہ زمل کی ٹھنڈی پیشانی پر لمس چھوڑتا سپاٹ سے لہجے میں بولا تھا۔ 3 دن کے لیے ہی تو وہ آیا تھا، اور اب دوبارہ اتنی جلدی جا رہا تھا کہ زمل کا دل گھبرانے لگا تھا۔ زمل نے پاؤں کے بل اوپر اٹھتے خان کے ماتھے پر لگ رکھے تھے، جس سے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے کمر سے تھامتے زمل کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اللہ کی امان میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میں دعا کروں گی، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، وہ اس کے گرد رسال باندھتی نرم آواز میں بول رہی تھی۔ خان نے نرمی سے اس کے سر پر لب رکھے تھے۔ گہرا سانس لیتے زمل سے بمشکل دور ہٹتے اس کی پیشانی پر لمس چھوڑتا وہ ہوا کے جھونکے کی طرح جا چکا تھا۔ زمل کافی دیر کھڑی اس کا لمس محسوس کرتی رہی تھی۔